أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں، پھر ترتیب وار ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو آپ ڈرائیے اس شخص کو جو سمجھانے پر چلے اور رحمان سے ڈرے بن دیکھے، سو خوشخبری دے دیجئے اس کو مغفرت کی، معافی کی اور عزت والے اجر کی۔ یقیناً ہم زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے نشانات کو جو پیچھے چھوڑ دیے، اور ہر چیز کو ہم نے گن لیا ہے اصل کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال گاؤں والوں کی، جب اس میں رسول بھیجے گئے، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف دو کو تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے کے ذریعے سے تقویت پہنچائی اور ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح انسان ہو اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمارے ذمے یہی ہے کہ ہم تم تک کھول کر صاف صاف پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تم کو نامبارک پایا ہے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کریں گے اور پہنچے گا تم کو ہمارے ہاتھوں دکھ کا عذاب۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس لیے کہتے ہو کہ ہم تم کو سمجھاتے ہیں؟ بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ اور آیا شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے قوم تم راہ چلو ان بھیجے ہوئوں کی،
اور راہ چلو اس شخص کی جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا اور وہ ہدایت پر ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ جو مشرکین مکہ کو ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں ان کے ایمان کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ آپ جو ان کو ڈرا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ان پر اتمام حجت قائم ہو جائے، یعنی کل کو وہ یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ تو آپ کا کام ہے ان کو ڈرانا، ان کو سمجھاتے رہنا، ان کو ہدایت پر اور ایمان پر لانے کی فکر محنت کرتے رہنا اور سمجھاتے رہنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ان کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ ایمان اگر نہیں بھی لاتے ہیں تو آپ کا جو فریضہ ہے، جو دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ ہے وہ فریضہ آپ ادا کر دیں گے اور ان کے حق میں بھی اتمام حجت ہوگا اور آپ کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے پر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھر آگے بتلایا کہ ان لوگوں کو آپ کی نصیحت کا فائدہ تو نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن کچھ ایسے افراد ہیں جن کو آپ کا ڈرانا، آپ کا سمجھانا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہاں پر دو صفات بتلائی گئی، دو ایسے افراد کی صفات بتلائی گئی کہ جن کو جو ہے آپ کا سمجھانا، آپ کا ڈرانا نفع بند ہوگا۔ فرمایا کہ پہلی صفت ان افراد کی ہے جو حق کے طالب ہیں، جو حق کے طالب ہے۔ ہر وقت میں اور قیامت تک کے کچھ ایسے افراد رہیں گے اور رہتے ہیں جو سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو حق کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان کا دماغ ایک دم سنجیدہ ہوتا ہے، ان کی سوچ سنجیدہ ہوتی ہے کہ جب کوئی حق بات ان کے سامنے پیش کر دے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمل کرنے میں بھی عمدہ سے عمدہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری آیات میں اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیے کہ خوشخبری ہو ایسے بندوں کے لیے کہ جو بات کو سنتے ہیں اور سن کر سمجھ کر اس پر اچھی طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ تو ہر قوم میں ایسے افراد ہوتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے کہ حق بات آ جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ جن کی صفات حق کی طلب ہوں گی، جن کی صفات کے اندر حق کی طلب ہوں گی کہ حق کو وہ حق کے متلاشی ہوں گے، فرمایا کہ ان کو آپ کا سمجھانا نفع بخش ہوگا، اس لیے آپ ان کو سمجھاتے رہیں گے۔ اور دوسری صفت بتلائی گئی کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں میرے کوئی عمل سے میرا مولا ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرے اور ایسے اعمال سے بچے جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دو صفات والے افراد، ایک تو حق کے طالب اور دوسرا اللہ سے ڈرنے والے، حالانکہ جنت نہیں دیکھی ہے، جہنم نہیں دیکھی ہے، قبر کے احوال نہیں دیکھے، بن دیکھے اللہ کو بن دیکھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو خبروں پر، جو وعدوں پر سب پر یقین رکھنے والے کہ آگے کچھ نہیں دیکھا ہے لیکن نبی نے فرما دیا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، اس کو تسلیم کر لیے اور ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے کہ جو ہے میں اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاؤں، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے دو صفت کے افراد جو ہے ان کے لیے آپ کا ڈرانا، آپ کا سمجھانا یہ نفع بخش ہوگا۔
پھر اللہ یہی فرما رہے، اللہ اس آیت مبارکہ میں بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان دو صفات والوں کے لیے بشارت سنانے کی بات کر رہے کہ اے نبی آپ ان سے خوشخبری سنا دو ان کو۔ ایک تو مغفرت کی، مغفرت بہت بڑی چیز ہے، تو ایک تو مغفرت کی، معافی کی، بخشش کی، ان کو خوشخبری سنا دو، اور پھر جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ان کو عزت والا اجر دیں گے۔ عزت والا اجر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اگر انعام دینا ہوتا ہے تو ہم جلسہ رکھتے ہیں، تو یہ جلسہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کو ہم جو ہے عزت دے رہے ہیں، عزت کے ساتھ اس کو جو ہے نواز رہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دو صفات والوں کو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ نوازیں گے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم حق کے طالب ہو، کہ جب بھی کوئی حق بات آ جائے اس کو قبول کر لے، اور دوسرا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ دو باتیں اگر صفات موجود ہوں گی تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بعد الموت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو آگے بھیجے ہیں، وہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اور جو پیچھے نشانات اس کے رہ گئے ہیں، جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ بلکہ یہاں آگے فرمایا کہ سب چیزیں اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اس طرف اشارہ کیا گیا کہ جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں پر مر جانا ہے اور یہیں پر ہم مٹی ہو جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے، یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ تو یہاں پر بتلایا گیا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اچھے اعمال جو کرے گا وہ جنت کا مستحق بنے گا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم کا مستحق بنے گا۔ تو یہاں پر دو قسم کے اعمال بتلائے گئے، ایک تو وہ اعمال جو آدمی کر دیتا ہے تو وہ اعمال اس کے آگے پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جو بندہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے احادیث مبارکہ میں کئی اعمال کا تذکرہ ملتا ہے کہ کسی نے مسجد بنوا دی، یا کوئی نیک اولاد چھوڑی کہ جو اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یا جب تک وہ نیک اعمال کر رہی اس کا ثواب یہ قبر میں موجود ہے، لیکن اس کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو آدمی جو ہے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی اچھے اعمال کریں، اور اسی طریقے سے ان اعمال کو بھی کرے کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو کچھ ایسا کر لینا چاہیے کہ ہم مر چکے ہیں لیکن ہم کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام سے فرما رہے کہ ان کے سامنے مثال رکھیے، کہ پرانی ایک مثال تھی، ایک واقعہ تھا کہ جن لوگوں نے جو ہے نبی کو یا نبی کے قاصد کو جھٹلایا تھا اور حق بات کو جھٹلایا تھا، نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا ہے اس کا پورا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو نبی سے فرمایا گیا کہ ان کو باخبر کیجئے اور یہ مثال دے دیجئے تاکہ وہ سمجھ جائے، ڈر جائے اور ایمان قبول کر لے۔ تو یہاں پر تذکرہ ہے، جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ شہر انطاکیہ ہے، کہ جو شام کے علاقے میں ایک شہر ہے، شہر انطاکیہ، یہ وہاں کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواری کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو حواری کہتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواری کو اس شہر میں بھیجا کہ یہ جائے اور ان لوگوں کو بت پرستی سے روکے اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو ماننا ہے اور رسولوں کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان بستی والوں نے کہ دونوں کو جھٹلا دیا، دونوں کی بات کو نہیں مانا۔ پھر تیسرا بھیجا گیا، تیسرا حواری اور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرے کو بھیجے۔ اب یہ تینوں میں مل کر اللہ فرماتے کہ ہم نے
2 تھے تو اب تیسرا بڑھا دیا، یعنی تینوں کو ایک ساتھ بھیجا تاکہ یہ کچھ عقل ان کے ٹھکانے آئے اور بات کو تسلیم کر لے۔ تو جب تینوں ان کے پاس گئے سمجھانے کے لیے تو انہوں نے نہیں مانا اور یہ بات کہنے لگی، جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو تم کو کیوں بناتا، کوئی فرشتہ بھیجتا اور اس کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتے، اپنا پیغام پہنچاتے۔ تم تو ہماری طرح آدمی ہو، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے تم کھا رہے ہو، تم تو بازار میں گھومتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے پیش کی کہ اگر نبی بنانا ہوتا فرشتے کو بناتے یا ایسے شخص کو بناتے جس کی یہاں جنت ہوتی، باغات ہوتے، اس میں سے وہ کھاتا، یا اس کے پاس خزانے ہوتے جس سے ہم سمجھ لیتے کہ ہاں یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے اور اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ تو تم تو ہماری طرح ہے، ہم کوئی ایسی خاص چیز تم میں دیکھتے نہیں کہ جس سے ہم تم کو اللہ کا نبی مانیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہی بات پیش کی کہ تم تو ہماری طرح آدمی ہو اور رحمان نے تم کو جو ہے تم تک کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ اس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک، اس طریقے سے انہوں نے بات کی۔ ان لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو ہمارا رب تم نہیں مان رہے، لیکن ہمارا رب تو جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، اب ماننا نہیں ماننا یہ تمہاری بات، اگر مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو ناکام ہوں گے۔ تو جب ان لوگوں نے نبیوں کی بات کو، تو یہ جمہور مفسرین کا قول تھا کہ یہ شہر انطاکیہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 حواری کو بھیجا تھا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے شہر انطاکیہ کا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اس لیے کہ شہر انطاکیہ کے لوگوں نے نبی کی رسالت کو سے انکار نہیں کیا تھا بلکہ مان لیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں پر اللہ نے بذات خود رسولوں کو بھیجا ہے۔ بہرحال یہ ہو یا یہ ہو، دونوں بھی بات یہی ہے کہ ان کو جو ہے ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، انہوں نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر حال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر پکڑ ظاہر کی کہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے قحط سالی آتی ہے کہ کھانے پینے کا بندوبست ختم ہو گیا، بارشیں نہیں ہو رہی ہے، چوپائے مر رہے ہیں، ہریالیاں ختم ہو چکی ہے، تو یہ بھوکوں مر رہے ہیں، یعنی قحط سالی اللہ نے طاری کر دی۔ اور جب قحط سالی آئی تو ان کا کام تھا کہ سمجھ لیتے کہ اللہ کی طرف سے اب پکڑ آ رہی ہے اور اس کی ابتدا ظاہر ہو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کی حد درمی یہ تھی اور سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے اس قحط سالی کو ان نبیوں پر ڈال دیا، ان حواریوں پر ڈال دیا کہ تم جب سے یہاں آئے ہو نا تب سے یہ سب نامبارکی چل رہی ہے، برکتیں ختم ہو گئی اور یہ قحط سالی یہ سب تمہاری وجہ سے آ رہی ہے۔ اور یہاں تک کہ معاملہ یہ کیا کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آئیں گے اور ہم کو سمجھانے سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم جو ہے تم کو سنسار کر دیں گے، پتھروں سے مار کر تم کو نعوذ باللہ ہلاک کر دیں گے، یا پھر یہ کہا کہ ہم جو ہے ہمارے ہاتھوں سے تم کو بہت تکلیف پہنچیں گی، بہت ہم سزا دیں گے اور بہت تم پر ظلم کریں گے۔ تو ڈرانے دھمکانے لگے، نبیوں کو ڈرانے یہ ہر وقت ہوا ہے کہ جو بھی یہاں تک کہ نبی ہے تو نبی کو بھی ڈرایا گیا، اور آج بھی یہ ہے کہ جو نبی کی روش پہ چلے گا، نبی کے طریقے پہ چلے گا اور حق بات کو بتلائیں گا تو اس کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ اس لیے کہ اگر باطل کوئی اس کو بات پھیلاتا ہے یا باطل کی دعوت دیتا ہے تو سب خاموش رہتے ہیں، حالانکہ یہ خاموشی کا موقع نہیں ہوتا ہے، لیکن ہاں جہاں آپ حق کو آگے پہنچانا چاہیں گے اور حق کے کام میں آپ آگے بڑھنا چاہیں گے اور بھلائیوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو وہاں رکاوٹیں آئیں گی، وہاں آپ کو جو ہے ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، ہر قسم سے تکلیف پہنچائی جائیں گی تاکہ یہ اس کام سے باز آ جائے۔ تو ایسے ہی نبیوں کے ساتھ کیا گیا۔ تو نبیوں نے کہا کہ دیکھو ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، ہم اچھی بات بتلا رہے ہیں، بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، اپنے رب سے ملانے کی بات کر رہے ہیں، اور تم ہم کو کہہ رہے ہو کہ یہ نامبارک ہے ہماری جانب سے۔ یاد رکھیے کہ تم ہی حد سے آگے بڑھنے والی قوم ہو، تم نے ہی
حد سے آگے بڑھ گیا اور اپنے رب کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات چل ہی رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف بھیجے ہوئے رسول ہے، اور یہ جس راہ پر چلنے کے لیے کہہ رہے تم اس کو تسلیم کر لو، اور حال یہ ہے کہ یہ تم سے جو ہے بھلائی پر جو بلا رہے اس پہ اجر بھی نہیں چاہتے، یہ ہدایت پر ہے اور تم سے اجر بھی نہیں چاہ رہے، تو ان کی بات اگر صحیح ہے تو ماننے میں کیا دشواری ہے؟ جب صحیح بات بتلا رہے، بھلائی کی طلب بلا رہے، تو ان کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شخص حبیب ابن نجار تھا، اس کا نام حبیب ابن نجار تھا، کہ جو ان کو سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ تو یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حق کے کام میں ہم کو دوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ جیسے یہ شخص حق بات کو جو انبیاء کر رہے تھے، اس حق بات کی تائید کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کی اس بات کو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے خود آگے بڑھ کے دوڑ کے آیا تاکہ وہ حق کو قبول کر لے۔ تو ایسے ہی ہر امور میں جو نیک امور ہے اس میں ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، دوڑ کر آنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم بھلائی کے کام سے پیچھے رہ جائیں۔ اور آج تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حق کی تائید میں کھڑے ہوں۔ آج جو مزاج چل رہا ہے کہ اگر برائی دیکھے، باطل دیکھے تو آدمی کیا جانے دو، وہ کرتا ہے اس کا کام، تو یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ نے برائی کو دیکھا، آپ نے باطل کو دیکھا، ناحق کو دیکھا، آپ بول سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، آپ کسی طریقے سے اس کی تائید کر سکتے تھے، یعنی اس کی مخالفت میں کھڑے ہو کر حکمت کے انداز سے، یہ نہیں کہ بھائی اس کو جو ہے مار رہے، ڈپٹ رہے، نہیں، حکمت کے ساتھ اس کو جو ہے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ حق کو قبول کر لے اور جو باطل ہے اس سے رک جائے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس آیت کی ذیل میں یہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ایسے افراد ہوا کرتے ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کے بعد ان نبیوں کی روش کو، ان کی اتباع کو، ان کی پیروی کرتے ہوئے حق بات کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہی لوگ وہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کے جو مرتبے ہوں گے اللہ کی جانب سے، جو ان کے مرتبے ہوں گے، تو ان انبیاء کرام علیہم السلام کے مرتبے کے بعد ان لوگوں کا مرتبہ ہوگا جو نبی کی روش کو اختیار کریں گے اور نبی کی روش کو امت میں پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت تک یہ موقع ہے، قیامت تک یہ موقع ہے کہ جو نبیوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اور نبیوں نے جس بات کو امت تک پہنچانے کی فکر کی ہے، ہم بھی ان نبیوں کی باتوں کو سمجھے، ان کے طریقوں کو سمجھے اور امت میں اس کو پہنچانے کی فکر کریں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ساری باتیں ہیں، اور آگے یہ واقعے کی تفصیل بھی آگے آنے والی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو ہم لوگ جو ہے اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں، تو ہم آیا کیجیے تاکہ بات سمجھے، اللہ کے پیغام کو سمجھے، اس میں آنا چاہیے۔ تو بس اب یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ آگے اس واقعے کی تفصیل بیان کی جائے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ عمل کی توفیق نصیب ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد